السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش ذائقہ چینل میں ابو عمرو آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ہم بنانے والے ہیں بیف کوفتہ۔ تو اس کے لیے میں نے لیا ہے 500 گرام قیمہ، 1 چائے کا چمچ نمک، آدھا چائے کا چمچ لال مرچ، تھوڑی سی ہلدی، تھوڑا سا بھنا ہوا زیرہ اور دھنیا، اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے کھانے میں، 2 چمچ پسی ہوئی ہری مرچ، اور یہ ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ چائے کا چمچ میں استعمال کر رہا ہوں، 1 چمچ ادرک اور لہسن پسا ہوا، 2.5 کھانے کا چمچ بیسن بھنا ہوا، یا تو 2.5 کھانے کا چمچ یا 5 چائے کا چمچ۔ اب ان سارے مسالوں کو ہم قیمے میں اچھی طرح سے ملائیں گے۔ تو سارے مسالے میں نے اچھی طرح سے قیمے میں ملا لیے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہوگا کوفتے بنانے کا اور پھر انہیں تلنے کا۔ اب قیمے کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لے کے اور ہاتھ میں گھمائیں تاکہ گول گول کوفتے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہو تو تھوڑا سا تیل آپ لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہاتھ میں نہیں چپکے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے کوفتے تیار کر لیے ہیں اور انہیں ایک پلیٹ میں ہم رکھتے گئے ہیں۔ اب تو ناظرین، کوفتے ہم نے تیار کر لیے ہیں، اب چلیے انہیں تلتے ہیں۔ تو ناظرین، اب باری ہے کوفتے تلنے کی۔ فرائنگ پین کو ہم نے چولہے پہ رکھ لیا ہے اور وہ گرم ہو چکا ہے۔ اب اس میں ہم تیل ڈالیں گے۔ تیل بہت زیادہ ہمیں نہیں لینا ہے، بس اتنا ہو کہ اب تھوڑی دیر اس تیل کو چھوڑ دیں گے کہ یہ گرم ہو جائے، اس کے بعد اس میں ہم کوفتے تلنا شروع کریں گے۔ فی الحال تو آنچ میں نے تیز رکھی ہے۔ تو ناظرین، تیل اب گرم ہو چکا ہے، اب ہم اس میں کوفتے تلنا شروع کریں گے۔ ابھی تک ہم نے آنچ تیز رکھی ہے۔ اب تیل زیادہ گرم ہو چکا ہے، تو اب آنچ کو ہم میانی کر لیں گے۔ تو ناظرین، کوفتے تلنا ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ان کو پلٹنا ہوگا تاکہ یہ ہر طرف سے برابر پک جائیں۔ یہ میں نے لیا ہے 1 شملہ مرچ، 3 درمیانی سائز کے پیاز اور 3 عدد ہری مرچ۔ ان کی ضرورت پڑے گی ہمیں کوفتے تل لینے کے بعد۔ ہمارا کوفتہ اب تیار ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ جو ہے سنہرا براؤن ہو چکا ہے۔ اب بس تھوڑی دیر میں ہم انہیں برتن میں نکال لیں گے۔ تو ہمارے کوفتے اب پوری طرح سے تیار ہیں، لیکن ابھی ہمیں اس میں کچھ اور اضافہ کرنا ہے لذت کو مزید دوبالا کرنے کے لیے۔ شملہ مرچ کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے۔ پیاز کو گول گول کاٹ لیا ہے اور ہری مرچ کو بھی کتر لیا ہے۔ پیاز کو گول گول کاٹ لیا ہے اور ہری مرچ کو بھی کتر لیا ہے۔ تو کوفتے تو ہم نے تیار کر لیے ہیں۔ اب ایک پتیلی میں
تیل گرم کر کے اس میں ہم پیاز تلیں گے. پیاز کو ہم بہت زیادہ دیر تک نہیں تلیں گے، اسے سنہری نہیں کریں گے، بس تھوڑا سا رنگ بدلے گا تو اس کے بعد ہم اس میں کٹا ہوا شملہ مرچ ڈال دیں گے. ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز کا رنگ تھوڑا سا بدل چکا ہے، وہ سمجھیے آدھی تل چکی ہے اور ہمیں اس کو اتنا ہی تلنا تھا. اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی شملہ مرچ اور اسے اچھی طرح سے چلا لیں گے. تقریباً 2 منٹ تک ہم شملہ مرچ کو بھی تلیں گے اور اب اس میں شامل کر لیں گے کٹی ہوئی ہری مرچ. نمک حسب ذائقہ ڈال سکتے ہیں، ہم نے آدھا چمچ ڈالا ہے، آدھا چائے کا چمچ. آپ اپنی پسند کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں. تو اب نیم تلی پیاز، شملہ مرچ اور کٹی ہوئی ہری مرچ، ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے تل لیں گے. اب اس میں ہم شامل کریں گے کوفتے، جو کہ ہم پہلے ہی تل کے ایک طرف رکھ چکے تھے. بس 2-3 منٹ تک ان ساری چیزوں کے ساتھ کوفتے کو ہم برتن میں چلائیں گے اور اس کے بعد اسے پیش کرنے کے لیے نکال لیں گے. تو ہمارے کوفتے تقریباً تیار ہی ہیں. بڑی شاندار سی خوشبو اٹھ رہی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ تیار ہو چکے ہیں. اب ہم اسے برتن میں نکالیں گے اور پھر اپنی پسند کے مطابق آپ اسے روٹی، نان یا چاول کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو یہ ہو گئے ہمارے کوفتے تیار. تو چلیے ہم اسے ایک چھوٹے سے پیالے میں نکال لیتے ہیں. تو ناظرین ہمارے خوش ذائقہ بیف کوفتے اب پوری طرح سے تیار ہیں. اب انہیں نان، روٹی یا چاول کے ساتھ کھائیے اور لطف اندوز ہوئیے. اور ہاں، ہمیں بتانا نہ بھولیے گا کہ یہ ترکیب آپ کو کیسی لگی. کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم جو بھی نئی چیز تیار کریں اس کی ویڈیو فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے. تو اگلی ریسیپی تک ابو عمر آپ سے اجازت لیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.